جون کی تپتی دوپہر اور اوپر سے ٹریفک کا شور۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں فون بیگ سے نکالا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ موبائل بند پڑا ہے۔ 2 قدم کے فاصلے پر بینچ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکیں۔ ایک جست میں وہ اس تک پہنچی، بیگ اور موبائل اس پر پٹک چکی تھی۔ کیڑے پڑیں گے ان بڑی بڑی کمپنیوں کی مالکوں کو، ذرا سی دولت کیا مل گئی، خود کو بادشاہ سمجھنے لگے ہیں، اور ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو رعایا جیسے ہم تو ان کے ہی احکامات پر چلیں گے نا، اور لوگ ہوتے ہوں گے جو ان کی فضول باتوں پر عمل کریں۔ میں ساریہ مراد ہوں، اور میں عزت کو محبت پر ترجیح دیتی ہوں۔ بالکل ایسے ہی میں محنت کر کے کام کرنے کو غلامی پر ترجیح دیتی ہوں، کیونکہ غلامی انسان کو قید کرتی ہے اور محنت انسان کو آزاد انسان بناتی ہے۔ ایک دن کی آزادی کی خوشی 100 سال کی غلامی کی خوشی سے بہتر ہے۔ باقی یہ امیر زادہ آئندہ کسی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے تھپڑ لازمی یاد کرے گا۔ امیر باپ کی بے لگام اولاد۔ بینچ کی پشت سے سر ٹکائے وہ اس انجان آدمی کو جی بھر کے کوس چکی تھی۔ دل ٹھنڈا کرنے کے بعد بیگ اٹھاتی بس کو رکتا دیکھ وہ اس میں سوار ہو گئی۔ ہر کوئی جون جولائی میں پہلی بارش ہوتے دیکھ حیران تھے اور سیر و تفریح کی تیاری کے لیے جگہوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ وہیں اس سے تھوڑی دور اس تنگ گلی میں بنے اس ایک بوسیدہ سے مکان میں سے کسی کی چیخ و پکار پوری گلی میں گونج رہی تھی، جبکہ محلے والے بخوبی جانتے تھے کہ آج ضرور ساریہ پھر اپنی سوتیلی ماں سے بنا کسی وجہ کے پٹ رہی ہے۔ ہر کوئی گہری سانس لیتا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، کیونکہ ساریہ کی چیخیں اور جہاں آرا کا اسے مارنا روز کا معمول تھا۔ وہ اسے بلا وجہ مارتی تھیں، اور وہ بھی زبان چلا کر مزید انہیں بھڑکاتی تھی۔ کیا ہی لڑکی تھی وہ! اگر تو بھی مر جاتی نا اپنی منحوس ماں کے ساتھ تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آج تیری وجہ سے میری تحریم کا آیا رشتہ نہیں ہو پایا۔ کیا ضرورت تھی تجھے یہ معصوم چہرہ لے کر ادھر آنے کی، جب منع بھی کیا تھا؟ بالوں کو کھینچتی وہ اب گرم چمٹے سے اس کے بازو پر نشان بنا رہی تھی۔ آپ بھی کیا ہی بات کرتی ہیں اماں، بھلا میں کیوں نہیں جاتی؟ سامنے میری بہن کے رشتے والے آئے تھے، ان کی خاطر مدارت کرنا میرا فرض تھا۔ اب اس میں میرا کیا قصور کہ آپ کی بیٹی کا رنگ تھوڑا دبتا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ اس کی جگہ مجھے پسند کر گئے۔ یہ تو خدا کی طرف سے ہے، وہ جیسے چاہے جو بھی دے۔ آپ مجھ سے بہتر لباس اور سب کچھ تحریم کو لے کر دیتی ہیں، مگر افسوس شکل و صورت تو رب کی طرف سے ہے اماں۔ تیرا بھی وہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ تو بڑا پچھتائے گی اماں، ایک یتیم پر ظلم کرتے تیرے ہاتھ نہ کانپے۔ تیری رسی ابھی دراز ہے، اسے کھینچنے میں رب کے بھی نہیں کانپیں گے تو بڑا برا انجام پائے گی اماں۔ درد سے چیختی وہ جہاں آرا کو اس کا انجام بتا رہی تھی، اور یہی واحد چیز تھی جس سے جہاں آرا کو مزید طیش آتا تھا، وہ تھا اس لڑکی کا مار کھانے کے باوجود ڈرنے کے بجائے ڈرانا۔ بڑی ہی کوئی ڈھیٹ ہڈی تھی وہ۔ یہ منظر ہے شاہ ویلا کا، جس کو پہلی بار دیکھنے والے کی آنکھیں ایک پل کو چندھیا جاتی تھیں۔ کسی بادشاہ کی ریاست اتنی پرتعیش اور خوبصورتی سے ڈھکی ہوئی نہیں ہو سکتی تھی جتنی شاہ ویلا کی تھی، جس کو باہر سے دیکھنے والے اس کی عمارت کا اندازہ لگاتے تھک جاتے تھے، وہیں اس میں ایک بار جانے والے ہمیشہ رہنے کے لیے تڑپتے تھے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ شاہ ویلا کے سب مکین اس وقت ناشتے کی میز پر اکٹھے ہو چکے تھے، اور کچھ ہو یا نہیں ہو، ناشتہ اکٹھے کرنے کا یہ رواج ان کی طرف صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ بانو، اری بانو، یہ ولی بیٹا کہاں ہے؟ تو نے اسے بلایا نہیں کہ ناشتے پہ اور اس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اتنا لاپرواہ تو نہیں ہمارا بیٹا جو جانتے ہوئے بھی رواجوں کے خلاف جائے۔ بی جان کی گرجدار آواز سیڑھیوں سے اترتے ولی کے ساتھ ساتھ شاہ ویلا کی دیواروں نے بھی سن کر غصہ ضبط کیا تھا۔ ارے آج پھر ہماری وجہ سے بی جان نے سب کی واٹ لگا رکھی ہے۔ میز کے قریب آتے اس نے شرارت سے بی جان کے غصے کو ہوا دی جو اب اسے گھور رہی تھی۔ بالکل محترم، آپ پر آیا غصہ ہم جیسی رعایا پر ہی اترتا ہے۔ آپ کی طرف تو بی جان غصے سے دیکھتی بھی نہیں ہے، آخر کو بادشاہ جو ٹھہرے۔ ناراضگی سے وہ اس پر طنز کر رہی تھی، اور وہ واحد تھی جو ولی شاہ کو کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ اکلوتی بہن ہونے کا فائدہ بھرپور انداز میں اٹھاتی تھی وہ۔ ارے آج تو بی جان کے ساتھ ساتھ گڑیا بھی ناراض ہیں۔ آخر ہم ناچیز سے غلطی کیا ہو گئی جو بادشاہ کی رعایا ہی اس کے خلاف محاذ کھولے بیٹھی ہے؟ بس بس ولی، آپ ناشتہ کرو بیٹے، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اور محمل،
آپ ذرا بانو سے کچھ کچن کا کام کرنا سیکھیں۔ آپ کی خالہ شادی کے لیے بضد ہیں اور اس بار ذریعہ کے آنے پر آپ کی رخصتی کرنی پڑے گی۔ دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سناتی کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ محمل کی شکایت کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتا وہ بھی بیگ اٹھاتا داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ محمل کے لیے سب کر سکتا تھا، مگر بی جان کے فیصلے اٹل ہوتے تھے اور یہ سب بخوبی جانتے تھے۔ شاہ انڈسٹریز میں بنے اس پرتعیش آفس میں آج سب کی شامت آئی ہوئی تھی۔ سب اپنے لیے سلامتی کی دعا کر رہے تھے اور کچھ تو ڈر کے مارے جاب تک چھوڑنے کا سوچ چکے تھے۔ اگلے پل انٹر کام کی بیل بجی۔ سب سانس روک کے اب حکم کے منتظر تھے۔ جی سر، احمد نے جھجکتے ہوئے بات کرنے میں پہل کی۔ 2 سیکنڈ سے پہلے آفس میں آؤ۔ احمد، اگر تیسرا سیکنڈ شروع ہو گیا تو اپنا ٹرمینیشن لیٹر لینے آ جانا۔ بن بادل برسات ہوتی دیکھ احمد نے ایک جست میں آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ 2 سیکنڈ کے بجائے وہ 1 سیکنڈ میں ہی آفس کا دروازہ ناک کر چکا تھا۔ میں آ جاؤں سر؟ دروازے سے سر اندر کیے وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ آپ آ چکے ہیں مسٹر احمد، اب دیدار رخ بھی کروا دیجیے۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھیں اور پانی پیجیے۔ اگر آپ مر گئے تو حساب کس سے برابر کروں گا میں؟ اس کی حالت دیکھتے ایک اور طنز۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں آخر میں نے کیا کر دیا؟ جائیں اور کل انٹرویو کے لیے آئی ساریہ مراد نامی لڑکی کی تمام ڈیٹیلز مجھے 1 گھنٹے کے اندر یہاں ٹیبل پر رکھی نظر آنی چاہیے، ورنہ ٹرمینیٹ ہونے کے لیے تیار رہیں۔ ایک تو یہ آدمی بات بات پر دھمکیاں دینے لگ جاتا تھا۔ خیر، جانتا تو وہ بھی تھا کل اس کا باس ایک لڑکی سے عزت افزائی کروا چکا ہے اور اب اس لڑکی کا خدا ہی حافظ ہے۔ مجھے ٹرمینیٹ کرنے کے بجائے کچھ آتا نہیں آپ کو، پر افسوس میرے بغیر کوئی آپ کے ساتھ ٹک کر کام نہیں کر سکتا ہے۔ سر ولی، میں آپ کا رائٹ ہینڈ ہوں، دوست ہوں اور ورک وائف بھی۔ جاتے جاتے وہ اس جلتی آگ میں پیٹرول چھڑکنا نہیں بھولا تھا۔ پیچھے وہ آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ ٹوٹی ہوئی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اپنے ساتھ چلتے زوریز کو دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ جانتے ہیں میں مزید اس جہنم میں نہیں رہ سکتی، پھر بھی آپ صرف رشتہ لانے میں اتنا سوچ کیوں رہے ہیں؟ میں کیا سمجھوں کہ 3 سال شادی کے دعوے کرنے والا شخص اب اپنی باتوں سے مکر رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے ساریہ، میں مکر نہیں رہا، بس امی مان نہیں رہی ہیں۔ میں نے ہر حربہ آزما لیا ہے، وہ ہیں کہ خودکشی کرنے کی دھمکی دے دیتی ہیں۔ تم ہی بتاؤ، میں ماں کے احسان بھول کر کیسے ان کے فیصلوں سے بغاوت کر سکتا ہوں؟ میں 3 سال سے انہیں منا رہا ہوں، ہر حربہ آزما چکا ہوں ساریہ۔ اس کے بے بسی والے انداز پر ساریہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اب وہ زوریز احمد کو اس کی اصل صورت دکھانے والی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، جب دولت کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے تو 3 سال کیا 30 سال کی محبتیں بھی دم توڑ جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں یعنی ساریہ مراد اندھی ہوں جو بدلتے لہجے بھاپ نہیں سکتی؟ افسوس کے ساتھ آپ چاہ کر بھی مجھے ٹھکرا نہیں پائیں گے، کیونکہ میں ساریہ مراد آج زوریز احمد سے دستبردار ہوتی ہوں۔ جہاں کوئی تیسرا آ جائے وہاں ساریہ مراد اپنا سایہ تک نہیں رہنے دیتی ہے۔ باقی آپ کو اپنی پسند مبارک، دعا ہے دولت آپ کی خوشیاں بھی دان کر دے، ورنہ خسارہ آپ کا مقدر ہوگا۔ باقی یہ ہمدردی کے قصے کسی اور کی جھولی میں ڈالیے گا۔ اٹل لہجے میں کہتی وہ اپنے قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ اس نے ڈرنا نہیں، ڈرانا سیکھا تھا۔ وہ افسوس کرتی بھی تو کیوں؟ نقصان تو اس کا ہوا تھا جس نے ساریہ مراد کو کھویا تھا، اور کھونے والے جلد ہی جان جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا۔ بھلا بے حصوں کے حصے میں کبھی سکون آیا بھی ہے؟ رات کی رانی مہکی تھی، ہر سو خوشبو بہتی تھی۔ ایسے میں ایک شہزادہ بن کے دولہا آیا تھا، کچھ شرماتی کچھ گھبراتی، ہنستی اور کھلتی مسکاتی سندر روپ کی ایک شہزادی دلہن بن کے بیٹھی تھی۔ دیکھنے والے لوگ سب ان کو چاند اور سورج کہتے تھے۔ کتنی پیاری جو تھوڑی رات مزید بڑھی تو چاند کی پالکی آئی نیچے، تبھی دولہا دلہن دونوں ہاتھ میں تھامے ہاتھ چلے۔ ہر سو اس منظر میں دل کے پھول، دعا اور خوشیاں تھیں۔ ہر سو مہکے مہکے پھول، ہر سو روشن بتیاں تھیں۔ تبھی اس کی آنکھ کھلی
خواب سا منظر خواب ہوا، وہ جو دل میں رہتا تھا پھر سے وہ سراب ہوا، یعنی وہ سب دلہا دلہن، خوشبو، چاند اور رات کی رانی بس ایک رات کا منظر تھا، وہ سب خواب کا منظر تھا۔ یہ لے سر، یہ ساری ڈیٹیلز ہیں ساریہ مراد کی، پڑھ کر بتاؤ احمد۔ سر، ساریہ مراد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ ان کی فیملی میں ایک والدہ جہاں آرا اور ایک چھوٹی بہن تحریم ہے جو کہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ سننے میں آیا ہے جہاں آرا ان کی سوتیلی ماں ہے، اور یہ لڑکی ساریہ مراد گریجویشن کے بعد آج کل جاب ڈھونڈ رہی ہیں۔ باقی آپ کل دیکھ ہی چکے ہیں۔ آخر میں ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ والد کیا کرتے تھے ان کے؟ جی سر، والد کا نام مراد شاہ ہے، جن کی اپنی دکانیں تھیں، اب انہی سے ان کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ موبائل پر جمی اس کی نظریں پل بھر کو ساکت ہو گئیں۔ مراد شاہ سے کچھ یاد آیا تھا، کچھ بہت پرانا، کچھ جانا پہچانا۔ اس کے ہاتھ سے فائل لیتا وہ اسے بھیج چکا تھا۔ اس 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں آج معمول سے ہٹ کر خاموشی تھی۔ یوں لگتا تھا جہاں آرا اور ساریہ میں صلح ہو گئی ہو، یا دونوں میں سے ایک نے سمجھوتا کر لیا۔ اماں، تجھے پتہ ہے پڑوس والے زوریز کی ماں کہہ رہی تھی کہ اس کے بیٹے کا رشتہ بہت بڑے گھرانے میں ہو رہا ہے۔ تو اپنا کام کر تحریم، اور جا کر اس مہارانی کو بھی بول دے کمرہ نشین ہو کر ماتم کرنا بند کر دے۔ پرسوں اس کا نکاح ہے رضا سے۔ میں نے آمنہ کو زبان دے دی ہے، اور جہاں آرا اپنی زبان سے نہیں مکرتی۔ سبزی کاٹتی وہ زبان کے تیر کمرے میں بیٹھی ساریہ پر بھی چلا رہی تھی۔ تحریم سر ہاں میں ہلاتی کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ مسلسل دستک کے بعد جو جواب ملا وہ جہاں آرا کو مزید تیش چڑھا چکا تھا۔ جا تحریم، اپنی ماں سے کہہ دے کروا دو جس سے نکاح کروانا ہے، مگر اپنی تیز دھاڑ جیسی زبان سے وار مت کر۔ پتہ نہیں بابا نے کیا دیکھا تو تمہاری ماں میں جو بیاہ کر لے آئے۔ اگر زندہ ہوتے تو اپنے اس فیصلے پر دن رات پچھتاتے۔ شکر ہے زندہ نہیں ہے۔ سنگھار میز کا شیشہ ٹوٹنے اور ساریہ کی چیختی آواز نے کمرے میں ایک وحشت بھر دی تھی۔ برآمدے میں کھڑی تحریم نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا، جو بے حسی کا لبادہ اڑے مسلسل زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اسے کمرہ نشین ہوئے۔ دکھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس بے وفا کو بھولنا چاہتی تھی جس نے 3 سال کے تعلق کو 3 سیکنڈ میں ختم کر دیا تھا۔ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے آج وہ اپنے خسارے یاد کر رہی تھی۔ اس کی تو 20 سالہ زندگی ہی خسارہ تھی۔ 5 سال کی تھی تو ماں چھوڑ گئی، جب ہوش سنبھالا تو باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی اور سوتیلی ماں کے عتاب کا شکار ہو گئی۔ اس سب کے بعد زوریز اس کی زندگی میں بہار بن کر آیا تھا۔ سب کے لیے زبان دراز ساریہ مراد اس کے لیے خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ بولتا تو گھنٹوں سن لیتی تھی، وہ ڈانٹتا تو سر جھکائے آنسو بہا لیتی تھی، تعریف کرتا تو حق سمجھ کر قبول کر لیتی تھی، ناراض ہوتا تو دن رات ایک کر کے منا لیتی تھی۔ وہ اس کے لیے سب تھا، دوست، ساتھی، اور وہ سب جو ساریہ مراد کو عزیز تھا۔ اس نے تو زوریز سے دکھ بانٹے تھے۔ وہ کہتی تھی ساریہ، ساری دنیا مجھے نہیں چاہے، ایک زوریز ہی میری دنیا ہے۔ آج وہ ساریہ مراد کی دنیا چھین کر لے گیا تھا۔ ظالم تھا، وہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بن گیا تھا۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے اس نے آنکھیں رگڑ کے صاف کی۔ پلنگ پر پڑا دوپٹہ اوڑھ کر وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ سامنے ہی صفیہ آنٹی مٹھائی لیے بیٹھی تھیں۔ تم سے ایک دن صبر بھی نہیں ہوا، میں نے کس کم ظرف سے محبت کر لی اللہ۔ وہ پلٹنا چاہتی تھی مگر اماں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ارے ساریہ، ادھر تو آؤ، خوشی کی خبر ہے۔ وہ جانتے بوجھتے اسے بلا رہی تھی۔ ساریہ نے بھی ڈھٹائی سے چہرے پر خوشی کے تاثرات سجائے اور صحن کی جانب بڑھ گئی۔ کیسی ہیں صفیہ خالہ؟ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ مٹھائی اٹھا کر منہ میں ڈالتی وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی، بڑی آئیں مجھے رلانے والی۔ جہاں آرا تو جہاں آرا، صفیہ بھی اس کے تیور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا بتاؤں ساریہ بیٹی، اپنے زوریز کی منگنی کر کے آئی ہوں، بس خاندان ہی ایسا ملا ہے کہ دل خوشی کے مارے سنبھل ہی نہیں رہا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، ایسی خوبصورت بہو ملی ہے مجھے۔ بھائی میرے بیٹے کی پسند تو لاجواب ہے۔ سب حیران رہ گئے تصویر دیکھ کر۔ بہت خوشی ہوئی مجھے سن کر خالہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ بس ذرا خیال رکھیے گا کہیں اونچی دکان کے پھیکے پکوان جیسی مثال نہ نکل آئے۔ باقی زوریز تو کسی کی بھی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔
خیر، اسے کہیے گا یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ ان سے لیتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں کھڑکی سے لگی تحریم اپنی ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ ارے واہ، کیا بات کر دی ہے آپ نے! میں تو آپ کی اسیر ہو گئی ہوں، جیسے زوریز بھائی کسی کے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے اس نے کہا لگایا۔ ساریہ نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ صحن میں بیٹھی وہ دو عورتیں 2 سیکنڈ میں خاک ہو گئیں۔ آج وہ پھر سے ایک بلند و بالا عمارت کے احاطے میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ دل اور دماغ کسی گہری کشمکش میں مبتلا تھے۔ 2 مہینے سے جاب ڈھونڈ رہی تھی، پر ابھی تک کہیں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آج بھی وہ اپنی دوست کے کہنے پر ایک کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی، پرسنل سیکرٹری کا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ریسیپشن پر رک گئی۔ یہاں پر انٹرویو کے لیے اپلائی کیا تھا اور آج میرا انٹرویو ہے، مجھے اس کی کال آئی تھی، جھجک سے کہتی وہ اپنے دوپٹہ کو ٹھیک کرنے لگی۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے ایک بار اس کا غور سے معائنہ کیا، پھر سر جھٹک کر کسی کو کال ملائی اور ایک نظر اس پہ ڈالتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ 2 قدم چلتی ہوئی سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی، سر اس کی پشت سے ٹکا لیا۔ کال پہ بات کرتی وہ لڑکی اس کی جانب پلٹی اور اسے اندر جانے کا کہا۔ وہ دروازہ دھکیلتی آفس میں داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ اجازت طلب کرتی دروازے پر رک گئی۔ بالکل، آ جائیں مس ساریہ، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھے جن کے چہرے سے نرمی جھلک رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ اب اس کی جانب دیکھ کر اس سے مخاطب تھے۔ تو اب ہمیں بتائیں آپ اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں۔ آپ نے کہاں پہلے جاب کی، اس کا ایکسپیرینس اور وہ سب جو جاب کے لیے آئے ہوئے کینڈیڈیٹ کے پاس ہوتا ہے۔ سر، میں نے 3 مہینے پہلے گریجویشن مکمل کی، BBA کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو جو معلومات چاہیے وہ میری CV میں ہیں۔ وہ فائل سے CV نکالتے ہوئے ان کی جانب بڑھا چکی تھی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے CV پکڑی اور ایک گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگا جیسے وہ مطمئن ہیں۔ 5 منٹ تک لگاتار CV کا مطالعہ کرتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور گہری سانس لی۔ مس ساریہ مراد، ہمارے یہاں ماسٹر کیے ہوئے امپلائی کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ پھر بھی میں آپ کو آخری فیصلہ کال کر کے بتا دوں گا۔ بیٹا، میں بس آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جا سکتی ہیں، کمپنی سے کال کر دی جائے گی۔ غصہ ضبط کرتی مسکرا کر وہ وہاں سے نکلی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ مسلسل اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے یہاں آنے کا سوچا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ چلتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی شخصیت سے زوردار تصادم ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی سب فائلز زمیں بوس ہو گئیں۔ یا خدا، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ صبح سے ایک ہاتھ سے سر پکڑتی وہ زمین پر پڑے صفحے اٹھانے لگی۔ اس سے پہلے وہ سامنے والے کی عزت افزائی کرتی وہ ایکسکیوز کرتا آفس کا دروازہ کھولتا اندر غائب ہو چکا تھا۔ وہ بھی جلتی بھونتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ 2 گہری آنکھوں نے اس کے منظر سے غائب ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ اگلے دن ہی اسے جاب کی کال آ گئی تھی۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے 3 بار جہاں آرا سے ٹکرا چکی تھی، چوتھی بار جہاں آرا ٹکر کھانے پر وہ اسے گھورتی ہوئی پکڑ چکی تھی۔ ایسی بھی کیا خوشی ہے تمہیں جو پھولے سے نہیں سما رہی ہو؟ خیریت تو ہے یا ایک آدمی کے چھوڑنے کا صدمہ سر کو چڑھ گیا ہے بی بی؟ نہیں اماں، آج آپ خاموش رہو، آج اچھا دن ہے، اپنی زبان کا زہر نہیں گھولنا۔ اپنا بازو ان کی گرفت سے آزاد کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ میں تجھے پہلے ہی بتا رہی ہوں، تیرا نکاح ہے 20 دن بعد۔ رضا واپس آ رہا ہے، اگر نکاح کرے گی تو کل سے جاب پر چلی جانا، ورنہ گھر ہی رہ لے۔ جیسے 15 سال سے بوجھ بنی ہے اٹھا ہی رہی ہوں، ویسے 20 دن اور اٹھا لوں گی۔ اس کے اندر کی جانب بڑھتے قدم تھم گئے۔ ایک جھٹکے سے پلٹتی واپس وہ وہیں آ گئی۔ میں نے تجھے کہا تھا اماں، تو جب چاہے میری شادی کروا دینا، ابھی 20 دن ہے شادی میں، مجھے جاب کرنے دے، 20 دن بعد نکاح بھی کر لوں گی۔ باقی رہی بات بوجھ بننے کی، تو اس گھر کا گزر بسر میرے سگے باپ کی بنائی گئی دکانوں سے ہوتا ہے، اس لیے زیادہ بولنا نہیں۔ ایک کال کروں گی پولیس کو، تو نے مجھے ہمیشہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے، پولیس میں بلواؤں گی، گواہی محلے والے دیں گے اور تو حوالات میں بند ہو جائے گی۔ اسی لیے بہتر ہے اچھا سوچ اماں۔ ایک ہاتھ گال پر ٹکائے وہ بہت معصومیت سے اگلا لائحہ عمل بتاتی تھی جو جہاں آرا کے چھکے چھڑا گیا۔ دیکھ ساریہ، میں تیری ماں ہوں، تو ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ کیا تجھے اچھا لگے گا مجھے حوالات میں بند دیکھ کر؟ لوگ تھوکیں گے تجھ پر کہ دیکھو اس کی ماں کدھر بند ہے۔ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ وہ بولی۔ بات تو ٹھیک کہہ رہی اماں،
بھلا مجھے کہاں اچھا لگے گا تجھے حوالات میں بند دیکھ کر؟ مجھے تو تب اچھا لگے گا جب تو پھانسی کے پندے تک پہنچے گی۔ اپنی باتوں سے زہر گھولتی وہ مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جو سب تباہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ احد کمپیوٹر میں سر دیے وہ اپنے نام کی پکار پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور سامنے دیکھا جہاں ولی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کچھ بڑبڑایا۔ اس آدمی کو دیکھ کر اپنی حالت بس ایک کہاوت جیسی لگتی ہے، جیسے رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی۔ خود کو کوستا وہ آفس کی جانب بڑھا جہاں اس کا باس شدت سے اس کی عزت کرنے کا خواہاں تھا۔ دیکھیں سر، کانٹریکٹ کے مطابق آپ اپنے امپلائی سے بنا وجہ کے سخت لہجے اختیار نہیں کریں گے، نہ ہی اس کی عزت نفس کو 10 لوگوں کے درمیان مجروح کریں گے۔ آپ سب سے پہلے اس سے نرمی سے باز پرس کریں گے۔ ایک ہاتھ سے کرسی تھامے معصوم شکل بنائے وہ خود سے بنائی باتیں بتا رہا تھا، جن کو سن کر ولی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ دیکھیں مسٹر احمد، یہ رول صرف کہنے تک ہیں، ورنہ میں دھوکہ دینے والوں کو غائب کر دیتا ہوں، مسنگ پرسن۔ اگر آپ نہیں ہونا چاہتے تو میں نے آپ کو ایک کام دیا تھا، اس کی ڈیٹیلز بتا دیں۔ سر، میں نے 10 دن سے لگاتار مس ساریہ کا پیچھا کیا ہے۔ وہ سوائے فرقان انڈسٹریز کے علاوہ کہیں نہیں جاتی ہیں۔ مزید ایک اور معلومات ہاتھ لگی ہے۔ مس ساریہ کا 10 دن بعد کسی رضا نامی آدمی سے نکاح ہے جو ان کی سوتیلی ماں کروا رہی ہے۔ رضا وہی آدمی ہے سر جس کے ہر شہر میں چرس افین کے اڈے ہیں اور ہر مشکوک سرگرمی میں ملوث ہے۔ وہ جہاں آرا نے اس کو پیسوں کی عوض ساریہ کا ہاتھ دیا ہے، شاید میں ساریہ سب سے انجان ہے، جبھی شادی کے لیے رضامند ہو گئی ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ سب بیان کر گیا۔ مس ساریہ پر نظر رکھنا احمد، باقی میں تمہیں 10 دن بعد بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی سر، جیسا آپ کہیں، مگر پلیز میں آپ کی ورک وائف ہوں، مجھ پر سوتن لانے کی تیاری کرنا چھوڑ دیں۔ ناراضگی سے کہتا وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ آج اسے آفس آتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ روز واپس آتے اسے لگتا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ آج پھر وہی سب محسوس کرتی وہ بیچ سڑک پر ٹھہر گئی۔ سامنے کی طرف اس تعاقب کرتے شخص کا سایہ پڑ رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ سب اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ آج جمعہ تھا اور آج کے دن ساریہ مراد کو کسی اور کے نام کیا جا رہا تھا جس کو وہ جانتی تک نہیں تھی۔ یہ شادی صرف جہاں آرا کی خواہش پر ہو رہی تھی، سو ساریہ نے بھی اپنا دل مار لیا تھا۔ ساریہ، اماں کہہ رہی ہیں پارلر جانا ہے، تیار ہو جائیں۔ تحریم کی آواز سنتی وہ لمحہ بھر کو رکی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ دروازہ لاک کرتی وہ الماری کی جانب بڑھی۔ لاکر کی چابی ڈھونڈ کر اس نے ایک صندوق نکالا جس پر مٹی کی تہ جمی تھی۔ ہاتھوں سے اس گرد کو صاف کرتی وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور اسے کھولنے لگی۔ ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ صندوق کھولتے ہی اس نے سب سے اوپر رکھی ڈائری کو اٹھایا۔ عقیدت سے چومتے ہوئے وہ کھول چکی تھی۔ وہ مراد کی ڈائری تھی، اس شخص کی ڈائری جس سے ساریہ مراد کی محبت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں مراد شاہ آج اپنوں سے بہت دور ایک شہر میں بیٹھا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے خود پر بہت ہنسی آتی ہے۔ بھلا اتنے لاڈ سے پالی ہوئی اولاد کو کوئی کیسے دربدر کر سکتا ہے جیسے میرے ابا نے مجھے کر دیا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نکاح کیا تھا۔ شریعت نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں اپنی مرضی سے نکاح کروں۔ میں نے نکاح کر کے 2 زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ اللہ، ایک ساریہ کی ماں کی اور ایک ثانیہ کی۔ ثانیہ وہ عورت ہے جو میرے نام پر بیٹھی رہی۔ میں ہی بزدل تھا جو اسے خواب بننے سے روک ہی نہیں پایا اور اس کے مقدر میں تکلیف چھوڑ آیا۔ میں جانتا ہوں وہ کبھی زندگی میں ہمسفر نہیں چنے گی۔ اس کی آنکھیں میرے نام کی گردان کرتی رہیں گی۔ عائشہ وہ عورت تھی جن کے لیے مراد شاہ نے اپنا سب چھوڑ دیا، گھر بار، مال، دولت، نام، شہرت، رتبہ، سب، مگر کیا ہی آدمی ہوں میں جو ایک وفادار عورت کو کبھی خوشی نہیں دے سکا۔ میں نے اسے تڑپ کر مرتے دیکھا پر بچا نہیں سکا۔ میں اس کے لیے اپنی جان دے دیتا پر وہ نہیں جاتی تھی۔ وہ تھی تو سب تھا، وہ چلی گئی تو سب چلا گیا۔ میری بیٹی ماں کی محبت سے محروم رہ گئی۔ مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے، مجھے بس حویلی والوں کی بے حسی سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب کہ اس کے علاج کے لیے رقم لینے اپنا حصہ لینے میں حویلی گیا تھا اور وہاں سے دھکے دے کر مجھے نکالا گیا۔ اگر وہ مجھے میرا حق دے دیتے تو آج وہ زندہ ہوتی، ہماری زندگیوں میں اس کا وجود ہوتا جو خود ایک رحمت تھی۔ جب سے وہ گئی ہے میں مر گیا ہوں، میں مر گیا ہوں۔ وہ مجھے جب یونیورسٹی میں ملی تھی تو مجھے لگا تھا اس تپتی دھوپ میں کسی نے سایہ کر دیا ہو۔ میں بڑا خود غرض نکلا،
کسی کی پھولوں سے نازک بیٹی کو حالات کی سختیوں کے حوالے کر دیا، اور عائشہ مراد سے زیادہ صبر کرنے والی عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جس نے اتنے سخت حالات میں بھی صبر کے گھونٹ پیے۔ بنا شکوہ کرے وہ چلی گئی۔ ڈائری بند کرتی وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے یہی تک پڑھتی تھی۔ اپنے باپ کی تکلیف اسے رلاتی تھی، ستاتی تھی۔ دل پر لگے زخم گہرے ہو جاتے تھے۔ آہ، یہ دکھ بھی نہ۔ پلنگ کے کونے پر ہاتھ رکھتی وہ کھڑی ہو گئی۔ آج اپنے بابا کے دکھوں اور محرومیوں کا ازالہ کرنے جا رہی تھی۔ ایسا ازالہ جو کسی کی روح کو گھائل کرنے لگا تھا، مگر انتقام تو اندھا ہوتا ہے، تمیز تہذیب سب بھلا دیتا ہے۔ اس انتقام کے چکر نے اسے بھی بھلا دیا تھا کہ وہ ساریہ مراد ہے، مراد شاہ کی صابر بیٹی۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم، نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ 10 دن بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب ساریہ مراد کو کسی اور کے نام کی مہندی لگائی جانی تھی۔ اس نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند تھیں، دماغ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ابا اماں کے بعد اس کا محمل اور بی جان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ یوں ہی تنہا رہنے لگا تھا۔ ہر چیز اسے بری لگنے لگی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر وہ حویلی سے بھاگ گیا۔ بہت دور نکل آنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کسی انجان گلی میں تھا۔ گاؤں سے شہر آتی بس اسے ادھر اتار چکی تھی۔ وہ گمسم سا شہر کی رونق کو دیکھنے لگا۔ ہر کوئی اپنے کاموں میں مگن تھا۔ اسے ایک پل دیکھا، اچانک اسے اپنا آپ بے معنی لگنے لگا۔ وہ پل کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ چھلانگ لگاتا کوئی اسے کھینچ کر پیچھے کر چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا لڑکے؟ ابھی اگر گر جاتے تو زندہ نہیں بچتے۔ میری ماما یہیں سے گری تھی اور مجھے چھوڑ گئی تھیں۔ تم بھی کیا اپنی ماما کو چھوڑ کر جا رہے ہو جیسے میری ماما مجھے چھوڑ گئی تھیں؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی حیرت سے بول رہی تھی۔ اس نے غور سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو مشکل سے 5-6 سال کی تھی۔ اسے بازو سے پکڑے سائڈ پر لا چکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ تفتیشی انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ اتنا بددل ہونے کے باوجود وہ مسکرا دیا۔ میرا نام ولی شاہ ہے۔ تمہارا کیا نام ہے چھوٹی لڑکی؟ پہلی بات تو میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں، تم سے تھوڑی چھوٹی ہوں گی، اس لیے مجھے ساریہ کہو، چھوٹی لڑکی نہیں۔ اب وہ خفگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچھا ساریہ، تو تم یہاں کس کے ساتھ ہو؟ گم ہو جاؤ گی۔ اب کہ وہ مسکراہٹ روکے اس سے پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتی، ایک آدمی تیزی سے ساریہ کو پکارتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کی جانب لپکی، جبکہ ولی شاہ ساکت رہ گیا۔ سامنے سے آتا وہ شخص کوئی اور نہیں مراد شاہ تھے، اس کے دل عزیز چچا جان، جن کے جانے کے بعد وہ کئی راتیں روتا رہا۔ دل ان کی جدائی پر بہت مشکل سے سنبھلا تھا کہ آج وہ پھر گئے۔ وہ ان کی جانب جانا چاہتا تھا، کسی 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ اس نے کرب سے آنکھوں کو میچا، ایک گہری سانس بھرتا وہ اٹھا۔ فون اٹھاتے وہ ایک نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ مقابل کو کسی پارلر کے باہر جانے کا بولتا وہ خود باہر بڑھ گیا۔ کمرے کے وسط میں بنے میز کے ارد گرد کرسیوں پر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی۔ خاموشی کو چیرتی ہوئی بی جان کی آواز اس کے کانوں میں سور پھونک رہی تھی۔ آج میں تمہیں وہ بتانے جا رہی ہوں جس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے، وہ کہانی جس نے آج سے 22 سال پہلے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔
بہت پہلے ایک بہت ہی خوبصورت سا گھر تھا جس کی بنیاد رکھنے والے کاظم شاہ تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کو یوں رکھا تھا جیسے تسبیح کے دانوں کو ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے۔ کاظم شاہ اور مینا بیگم اپنے بچوں کی پرورش بہت خوبصورت انداز میں کر رہے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، مراد شاہ اور مہروز شاہ۔ روبینہ بیگم نے مہروز شاہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی مریم سے کر دی۔ وہ ایک بہت باکردار اور اچھی شریک حیات ثابت ہوئی اور اپنے چھوٹے بیٹے مراد شاہ کی نسبت مریم کی چھوٹی بہن ثانیہ سے طے کر دی۔ وہ چھوٹی لڑکی تھی، اسے کہا گیا وہ مراد کی ہے، وہ بھی بس مراد کے نام کی مالا جپنے لگی تھی۔ یوں زندگی اپنے نشیب و فراز میں گزر رہی تھی۔ اچانک مراد شاہ شہر سے پڑھائی مکمل کر کے لوٹے، مگر اس بار وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، وہ پیاری سی لڑکی جس کو دیکھ کر بندے کو اس پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ اس کی کرسی کو پکڑے وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ رہی تھیں۔ جب کاظم انکل نے اسے کہا کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو تو وہ ان سے لڑ جھگڑ کر چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے اس کو آگ کر دیا گیا تھا اور آج 22 سال ہو گئے ہیں۔ اس حویلی میں، اس گھر میں، اس گاؤں میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ پھر بھی وہ ایک اس امید لیے واپس آیا تھا۔ 5 سال بعد تمہارے دادا اور بابا نے اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ وہ منظر مجھے آج بھی نہیں بھولتا ولی۔ اس طوفانی بارش میں بھیگتا وہ شخص مراد شاہ نہیں لگتا تھا، وہ تو کوئی حالات کا مارا تھا جس کی آنکھوں سے بے بسی جھلکتی تھی۔ وہ رو رہا تھا، ولی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسے اس کا حق دیا جائے ورنہ اس کی بیوی مر جائے گی۔ لیکن اسے یہاں سے نکال دیا گیا۔ نکلنے کے بعد تمہارے دادا کو دل کا دورہ پڑا۔ آپی اور مہروز بھی انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے، مگر واپسی میں ان تینوں کی لاشیں دیکھی گئی تھیں۔ میں نے میرے مالک! اب وہ گھوم کر اپنی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو بی جان۔ میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا جس کے لیے آپ نے راتیں جاگ کر رو کر تڑپ کر کاٹیں، وہ آدمی کون ہے۔ میں جان گیا آپ کو دھتکار کر جانے والا کون ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ نے 22 سال ہماری پرورش میں صرف کر دیے اور آپ نے اپنے دل کو مار کر اپنی بہن کے بچوں پر اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ مجھے لگتا تھا آپ شادی نہیں کرنا چاہتی کبھی، اس لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی مرد اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جیتی جاگتی ہستی کی آنکھوں سے خواب چھین کر لے گیا۔ میں نے ہمیشہ دادا اور ابا کو قصوروار سمجھا ہے۔ مجھے لگتا تھا اپنی پسند کی شادی کرنے پر چچا کو ایسی سزا دینا خود غرضی ہے، مگر انہوں نے تو آپ کی زندگی بھی تباہ کر دی۔ اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے نا بی جان۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، میں آپ کے مجرم کی بیٹی کو یہاں لانا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کی اجازت دینا چاہیں گی؟ ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کو اس نے رگڑا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی ماں باپ کی حادثاتی موت کے پیچھے، دادا کی حادثاتی موت کے پیچھے کس کا صدمہ تھا۔ اسے پتہ تھا اس کے باپ سے اسٹیئرنگ آؤٹ آف کنٹرول اس لیے ہوا تھا کیونکہ اسے اپنے بھائی کے آنکھ ہونے کا دکھ تھا۔ مراد شاہ کی جلد بازی نے مہروز خاندان کا نام و نشان مٹا دیا۔ پیچھے بچنے والے محمل اور ولی اور وہ عورت جس کی قسمت میں صرف انتظار تھا۔ تم کچھ بھی کر لو ولی، پر کسی عورت کو اپنی جنگ میں ہتھیار نہیں بنانا۔ وہ ایک لڑکی ہے، اسے حفاظت سے لے کر آنا۔ جاؤ اس لڑکی کو لے آؤ ولی۔ مراد شاہ کی غلطیوں کی سزا اسے کاٹنی پڑے گی۔ وہ اس کی بیٹی ہے، وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے مجھے دھتکار ملی، وہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے میری بہن کے گھر کا نام و نشان مٹ گیا۔ جاؤ ولی شاہ، اپنی بی جان سے وعدہ کرو اس لڑکی کو لے کر آؤ گے صحیح سلامت۔ وہ اپنے کرب کو چھپاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو ولی کے ہاتھوں تباہ ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی ولی شاہ کے سامنے وہ تھی جس نے ہارنا نہیں ہرانا سیکھا تھا، جس نے مرنا نہیں مارنا سیکھا تھا، جس نے رونا نہیں رلانا سیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ وہاں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ ولی اپنی پوری آب و تاب سے وہاں سے جا چکا تھا، کسی کی تباہی، کسی کی بربادی طے کرنے، مگر بھول اس سے ہو گئی تھی، ایک ایسی بھول جو ساریہ مراد کی جگہ اس کی زندگی تباہ کرنے والی تھی۔ اشک بہہ بہہ کے مرے، خاک پہ جب گرنے لگے، میں نے تجھ کو تیرے دامن کو بہت یاد کیا۔ چھوٹے سے بنے پارلر میں بیٹھی وہ اپنی شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی، شادی بھی وہ جس میں اسے لڑکے کا پتہ ہی نہیں اور نہ ہی کبھی دیکھا تھا۔ آج وہ جہاں آرا کی خواہش پوری کر رہی تھی، آج اس نے خود پر بے حسی کا خول چڑھا لیا تھا۔ کبھی نہ ہارنے والی ساریہ مراد ہار گئی تھی،
بیوٹیشین اس کے بال بنا رہی تھی۔ پاس ہی کرسی پر تحریم بیٹھی تھی۔ اچانک پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور دو اسلحے سے لیس آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک نے بیوٹیشین اور تحریم پر گن تان لی، دوسرے نے ساریہ کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب دھکیل دیا۔ اگلے ہی پل وہ اسے گاڑی میں ڈال کے لے جا چکے تھے۔ جب تک تحریم اور بیوٹیشین کو ہوش آیا تب تک ان کی گاڑی یہاں سے بہت دور پہنچ چکی تھی۔ ساریہ گاڑی کی ڈگی میں لاک مستقل گاڑی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھٹن سے اس کی سانس رکنے لگی تھی، جبکہ گاڑی کے باہر کھڑا ولی شاہ سکون سے سگریٹ پی رہا تھا۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ساریہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد ولی شاہ اپنے فارم ہاؤس پہنچا اور گاڑی کی ڈگی کھولی تو ساریہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے پل وہ اسے ڈگی سے نکالتا فارم ہاؤس میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر چکا تھا۔ دروازے کو لاک کرتا وہ باہر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اچانک اندر سے شور کی آواز آئی۔ وہ سکون سے بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا اب وہ شور لازمی کرے گی۔ جب شور حد سے بڑھنے لگا تو وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ خونخوار نظریں لیے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو کسی انجان چہرے کی توقع کر رہی تھی۔ اپنے سامنے اسی آفس والے چھچورے کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ اب اسے پوری کہانی سمجھ آ گئی۔ اچانک سے اس کی دماغ میں آفس والا دن گھوما۔ وہ کچھ دنوں سے جاب کی تلاش میں گھوم رہی تھی۔ ایک جگہ سی وی جمع کرانے کے بعد اسے وہاں سے کال موصول ہوئی۔ اگلے دن وہ انٹرویو کی پوری تیاری کر کے شاہ انڈسٹریز میں پہنچ چکی تھی۔ سب لڑکیوں کے انٹرویو کے بعد اسے بلایا گیا۔ انٹرویو کے دوران اس نے اسے پرسنل سیکرٹری کی آفر کی۔ وہ تو اسے صرف پرکھنا چاہتا تھا، پر اگلے ہی پل اپنے منہ پر پڑتا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا تعارف ساریہ مراد کے نام سے کیا تھا۔ اب وہ اسے تھپڑ مارتی چیختی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل احمد اسے بازو سے کھینچتا باہر لے گیا اور ولی شاہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے یک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مسکرایا۔ تو تم مجھے پہچان ہی گئی آخر؟ کچھ یاد آیا؟ تم جیسے منحوس کی شکل آخر بھول کون سکتا ہے؟ آخر کو میرے ہاتھ کا ایک تھپڑ تمہارے رخسار کی زینت بنا تھا۔ شاید تمہیں وہ راس نہیں آیا۔ آج پھر آ گئے ہو کھانے؟ طنز کرتی وہ اس پر ثابت کر گئی تھی کہ وہ اس کی کچھ لگتی ہے۔ اب کی بار تو تھپڑ آپ کو پڑے گا مس ساریہ مراد شاہ۔ اگر اپنی زندگی چاہتی ہیں تو میرے ساتھ چلیں، ورنہ یہیں سڑتی رہیں تاعمر۔ انگلی اٹھاتے وہ دھمکا رہا تھا۔ تم اپنی یہ شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں یہیں رہ رہ کر مر جاؤں گی۔ دوبارہ شکل مت دکھانا اپنی، یو ایڈیٹ۔ شرم تو آتی نہیں، ایک لڑکی کو اس کی شادی کے دن اٹھا کر لے آئے ہو۔ تم اپنے فیصلے پر ایک بار سوچ بچار کر لو۔ میں یہیں ہوں اور جب مجھے شرم آئی میں تب ڈوب کر مر بھی جاؤں گا۔ اس لیے اپنے فیصلے کے بارے میں سوچو اور جو فیصلہ ہو بتا دینا، ساتھ جانا ہے یا یہیں رہنا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ اسے اس کا دماغ ٹھکانے پر لگانے کا بولتا دروازہ باہر سے لاک کرتا پلٹ گیا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے وہ کچھ بہت گہرا سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک کھڑکی کی طرف پڑی۔ وہ اس کے نزدیک آئی۔ کھڑکی کھولتے اس نے ایک نظر باہر دیکھا۔ پیچھے گھنا جنگل تھا، بہت ڈراؤنا، مگر وہ ساریہ مراد تھی، ایجنٹ ساریہ مراد۔ وہ پہلے سے جانتی تھی وہ یہاں لائے گا، اسے سب پتہ تھا۔ وہ پہلے سے جانتی تھی وہ مہروز شاہ کا بیٹا ہے۔ اسے دیکھتے اس کا نام پڑھتے ہی وہ جان گئی تھی۔ وہ بس اس کے قدم بڑھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل کسی نے کھڑکی سے بوتل اندر پھینک دی۔ اس بوتل کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمکیں۔ پورے کمرے میں اس بوتل سے چھڑکاؤ کرنے کے بعد وہ کھڑکی سے نیچے کود گئی۔ اگلے ہی پل ایک سیکنڈ میں وہ کمرہ آگ کی لپٹ میں آ گیا تھا۔ لکڑی کے جلنے کی آواز آ رہی تھی، دھواں پوری راہداری میں پھیل رہا تھا۔ باہر بیٹھا ولی سن سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے کی جانب آیا، اسے دھکیل رہا تھا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ ابھی تو اس نے جینا سیکھا تھا، ابھی تو اسے اس لڑکی سے بہت سارا لڑنا تھا۔ وہ اس کا اسیر ہو گیا، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے تھپڑ مارنے کے بعد دن رات اس کے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ کسی بدلے کی آڑ میں نہیں لینے آیا تھا، وہ اسے اپنے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ چلا چلا کر کسی کو پکار رہا تھا۔ ساریہ مراد دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولو ساریہ، ساریہ تم مجھے سن رہی ہو؟ وہ چیخ رہا تھا، اس کا دل لرز رہا تھا، بالکل ایک سوکھے پتے کی مانند، مگر جواب کوئی نہیں آیا۔ اگلے ہی پل فائر بریگیڈ والے اپنی پوری کوشش سے آگ بجھا چکے تھے۔ وہ ٹوٹے دروازے سے اندر آیا۔ پورا کمرہ سیاہ ہو چکا تھا، کسی زی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ اگلے پل وہاں جلنے کی بدبو تھی، کسی انسان کی جل جانے کے بعد
وقت کی بو۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا گیا۔ ایک انسان تھا، ایک جلا ہوا انسان۔ اس کے ہاتھ میں وہی بریسلٹ تھا جو ساریہ کا تھا، جس پر ایس اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے زاروں کے تار رونے لگا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کا ایک جلد بازی میں اٹھایا قدم ایک انسان نگل گیا تھا، اور یہ پچھتاوا عمر کا تھا۔ 3 سال بعد پھر کوئی آیا دل زار؟ نہیں، کوئی نہیں۔ راہرو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار۔ اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو، شمع بڑھا دو، میں ہوں مینا و ایاغ۔ اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا، ہاتھ میں سگار لیے وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ وہ آج بھی 3 سال پہلے جیسا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی گہرے دکھ کی پرچھائی تھی، کسی کے کھونے کا دکھ، کسی کے مر جانے کا دکھ۔ کیا کوئی اپنا بچھڑ جائے تو زندہ رہنا ضروری ہوتا ہے؟ بالکنی سے نیچے گھنے جنگل میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ساریہ تھی۔ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایجنسی جوائن کی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، تڑپتے شخص کو، جس کے تڑپنے کی قصے وہ دن رات سنتی تھی۔ اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ وہ بدلہ لے چکی تھی، باپ کے آنکھ ہونے کے بعد مرنے کا، ماں کا موذی مرض میں مبتلا ہو کر خودکشی کرنے کا، اپنے تڑپنے کا، سب کا۔ وہ جانتی تھی دل کا مر جانا روح کے مرنے سے بہتر ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے لیتی پلٹ گئی۔ وہ جا رہی تھی، اس کے سیاہ بال پوری پشت پر بکھرے تھے۔ وہ جا رہی تھی واپس آنے کے لیے۔ وہ ساریہ تھی۔ اس نے اسے تھپڑ بھی اسی لیے مارا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے اپنی انا کتنی عزیز ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے پیچھے آئے گا اور وہ اسے تباہ کر دے گی، ناکارہ کر دے گی، جیسے اس کے باپ کو کیا گیا تھا۔ بالکل بے بس، اور آخر میں مراد شاہ نے سسک کر جان دے دی تھی۔ اپنی بیٹی کو ظالم ہاتھوں میں دیکھ کر آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر آئے گی واپس، ایک اور تباہی کے ساتھ، جو تباہی جہاں آرا کی ہوگی۔ ممکن نہیں کہ بزم طرب پھر سجا سکوں۔ اب یہ بھی ہے بہت کہ تمہیں